میرا عقیدہ ہے کہ ہم زمین پر پڑھیں گے، اللہ اس کا ثواب ہم کو زمین میں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کسی تمہید کوئی شعر نہیں، صرف 15 منٹ آپ احباب کے سامنے ہوں اور صرف آپ کو اور میں نے آج قرآن کے اندر ہم نے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ ہم بڑی عجیب سی قوم ہے۔ یہاں پہ میں ویسے ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اگر کسی بندے کو میں انگلش پیپر نیوز پیپر دے دوں، ہماری اس مجلس کے اندر کتنے بندے ہیں جو انگلش اخبار پڑھ سکتے ہیں؟ جو پڑھ سکتا ہے وہ صرف بات کھڑا کرے۔ ویسے بات سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں۔ بہت کم لوگ اردو اخبار بھی رکھ لیں، انگلش بھی رکھ دیں۔ ہم جب یہ رکھیں گے تو ہوگا کیا؟ زیادہ تر لوگ اردو پڑھیں گے، ہم کہتے ہیں بھیا یہ انگلش بھی تو اخبار ہی ہے، وہی خبریں اس کے اندر ہیں۔ بندہ آگے سے کہتے ہیں سر سانو پڑھ نہیں آنی، سانو سمجھ نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ لیکن ہم وہ قوم ہیں جو قرآن کا ترجمہ تو نہیں سمجھتے لیکن اس کو 9 دفعہ مکالمے چلے جاتے ہیں۔ 10 دفعہ ختم کیتا ہے جی، یہ 11 دفعہ ختم کیتا ہے جی، یہ 20 دفعہ ختم کیتا ہے جی۔ وہ بھائی پڑھنے سے برکت ضرور ہے لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ جب ہمیں اس قرآن کی سمجھ ہی نہیں، میں نے اور آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ میں نے اور آپ کو صرف اس کو توپے کی طرح رکھنا ہے۔ یہاں تک برکت ضرور ہے لیکن جب قرآن سمجھ میں آئے گا، دماغ بھی اللہ روشن کر دے گا، آپ کا سینہ بھی میرا اللہ روشن کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ سنیے اس لیے میرے ساتھ پڑھیے، وَإِذْ قَالَ، بولیے بسم اللہ۔ تمام کی حرکت دیو، ایک لفظ کے بدلے میں 10 رسمیں کیا ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، بولیے وَإِذْ قَالَ، اور اِذْ جب، قَالَ کہا، ربک تمہارے رب نے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اذ جب، قال کہا، ربک تمہارے رب نے، للملائکہ ملائکہ سے، مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے سارے ملائکہ کو اکٹھا کیا۔ اے اللہ تیرے ملائکہ کتنے ہیں؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا آسمان پر اتنے ملائکہ ہیں، ہاتھ کا اشارہ فرما کے کہا کہ وہاں پہ چپے کے برابر بھی آسمان پہ جگہ نہیں ہے، اتنے فرشتے ہیں۔ اللہ نے سب فرشتوں کو اکٹھا کیا، اللہ خطاب فرما رہا ہے۔ اب سنیے اللہ کریم کیا فرماتے ہیں، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، او فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے لگا ہوں۔ میں زمین پر اپنا خلیفہ بولو میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے لگا ہوں، زمین پر اپنا خلیفہ۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا قانون میں بناؤں گا، زمین پہ عمل درآمد یہ کرائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں توجہ کیجئے گا، توجہ، ترجمے کو سمجھیے، میں تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ فی الارض خلیفہ، آگے سے فرشتے بولے قالو، آگے جب انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اللہ سنیا ایک خلیفہ دے بنا کے بھیج رہے زمین دے ہوتے، اے زمین دے ہوتے خون ریزی پاسی یا فساد کرسی یا ابھی آیا نہیں، فرشتے پہلے بتا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے نا، خلیفہ جو ہے جس کو زمین پر بنا کر بھیج رہے ہو، یہ کیا کرے گا؟ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا۔ پھر نارے فرشتے آیا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ اسا تیری پاکی بھی بیان کرنے ہاں، تیری حمد بھی بیان کرنے ہاں، تیری شانہ بھی بیان کرنے ہاں، اے اللہ سے کافی نہیں ہے تو ان کو اپنی حمد و ثنا کے لیے بیان کر رہا ہے۔ آگے سے اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ کریم فرماتے ہیں او فرشتوں جڑی چیز میں جاننا تسی نہیں جان رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے۔ اب ترجمہ سنیے، تفسیر سنیے، تفسیر اللہ کریم کے محبوب کریم حضرت ابو ہریرہ، آپ فرماتے ہیں مدینے کے تاجدار نے ہاتھ پکڑا اور کہا اے ابو ہریرہ تجھے بتاؤں نا اللہ نے یہ زمین آسمان کب بنائے؟ جی سونے فرماؤ، فرمایا ہفتے کا دن آیا اللہ نے زمین کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ ہفتے کا دن آیا اللہ نے زمین کو بنایا۔ فرمایا اتوار کا دن آیا، یہ جو پہاڑ ہے پہاڑ بڑے بڑے چٹانیں، بڑے بڑے پہاڑ اتوار کو اللہ نے بنائے۔ فرمایا پھر سوموار کا دن آیا، اسی زمین کے اوپر یہ پھل، یہ فروٹ، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ سبز درخت، سبزہ ہی سبزہ، ہرا ہرا اللہ نے سوموار کو بنایا۔ فرمایا پھر منگل کا دن آیا، کرونا وائرس، جراثیم، بیماریاں، فساد، بلائیاں،
ہر قسم کے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی یہ مضر چیزیں ہیں، منگل کو تخلیق فرمائی. فرمایا پھر بدھ کا دن آیا، اللہ نے چاند بنایا، سبحان اللہ. سورج بنایا، ہاں. ستارے بنائے، روشنی روشنی ہوگی. فرمایا جمعرات کا دن ہوا، اللہ نے زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے، پانی کے اندر حشرات، جانور سارے بنائے. فرمایا جمعے کا دن آیا، اللہ نے صبح سے لے کر عصر تک کچھ نہ بنایا. سب فرشتوں کو بٹھا کر کہا او فرشتوں، میں نے سب کچھ بنا دیا ہے. توجہ چاہوں گا آپ کی، میں نے سب کچھ بنا دیا ہے. جن کی توجہ ہے اللہ ان پر مزید کرم فرمائے اور اس بات کو سمجھ کے لے کے جانا. اے فرشتوں، جن کی خاطر سب کچھ بنایا ہے، اب میں اسے بنانے لگا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ. سونے کس کو بنا رہا ہے؟ تو میں انسان کو بنا رہا ہوں. سبحان اللہ. دوسرا کہ میں اس چکراوی چاہیے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. اللہ کا کہنا تواڈے سے پہلے میں ساری زمین بنائی، ہر چیز بنائی. او بندیو، میں تواڈے سے ساری کائنات بنائی ہے، صرف تہوں میں اپنے واسطے پیدا کیتا. سبحان اللہ. پھر انسان کیسا ہے؟ انسان ایسا ہے نماز نہیں پتا کوئی نہیں، پورا پورا منو نہ راکی. جمعے والے دن دوڑ کے مسجد میں گئے. رمضان میں تو ایسے آ جاتے ہیں جیسے صرف رمضان کے مہینے میں اللہ روزی دیتا ہے. رمضان میں تو ایسے آ جاتے ہیں پہلی پہلی صفوں میں، پھر غائب ہو جاتے ہیں. اور مننے تو پورا پورا منو، اپنی مرضی سے نہ مانو اس کو. وہ رب ہے، ہمیں اس کے تابع ہونا پڑے گا. اس رب کو ایسے ماننا ہے جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے. سبحان اللہ. چیزیں کا انسان بن گیا. اب سنیے، انسان بن گیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اولاد جو ہے نا، یہ بھی خلیفہ ہے. سبحان. یہ خلیفہ ہے آدم علیہ السلام کی یہ اولاد. اور اس انسان سے اللہ نے اتنا پیار کیا، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کے چہرے کو اتنا سونا بنایا. اے اللہ اتنا سونا کیوں بنایا؟ اگر وہ رب چاہتا ایک آنکھ بڑی بنا دیتا، صرف مشرق نظر آتا، مغرب نظر نہ آتا. ایک ناک اتنا بڑا بنا دیتا، کچھ سونگ ہی نہ سکتے. یہ کان بڑے بڑے بنا دیتا، کیسے سے کیسے کر دیتا. اے اللہ کھم رہی نہیں بہت سونیاں، کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن نعمتوں پہ کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کھم رہی نہیں بہت سونیاں، کان بنائے نہیں بہت سونے، چہرہ بنائے بہت سونا، سر سے لے کے پاؤں تک بڑا خوبصورت بنایا. فرمایا اس لیے کہ بندے کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، ساری کائنات کے لیے بندے کو نہیں، ساری کائنات بندے کے لیے میں نے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. بندہ زمین پہ آ گیا، فرشتے آنکھیں سے فساد پاسیا، ایک خون رضیہ کا سیا. سب سے پہلا قتل ہو گیا حابیل اور قابیل کے درمیان. حابیل اور قابیل، اللہ سنے قتل ہو گیا. وقت گزرتا گیا، بنی اسرائیل والے آ گئے. بنی اسرائیل میں ایسا ظالم بادشاہ آ گیا جس کو اپنی ہی بھتیجی پسند آ گئی اور اس نے کہا کہ اپنی بھتیجی سے میں نکاح کروں گا. وقت کے علماء کھڑے ہو گئے، کہا نہیں ہو سکتا. کہا کسی بڑے عالم کے پاس چلے جاؤ. کہا نہیں ہو سکتا. فوجیوں کو کم دیا، ان کی گردن اڑا دو، ان کو مار ڈالو. حتیٰ کہ سلمان جیسے کو بھی مار دیا گیا. اللہ نے فرمایا فرشتوں، ادھر یہ غلطی بھی آیا ہوا تھا، بھتیجی سے شادی کروں گا. ادھر سب نے پرواہ نہ کی، جان دے ڈالی. میں کہا نہیں تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون. جتھے مندے ہو سن اتھے چنگے بھی ہو سن. جہاں پر اور بھی ہوں گے وہاں پر میرے بندے بھی ہوں گے. سبحان اللہ. وقت آیا، توجہ کیجیے گا، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جلدی جلدی سے آگے وقت تھوڑا ہے. فرمایا پھر بنی اسرائیل میں وہ لوگ آئے، توجہ کیجیے، جنہوں نے ماؤں کے ساتھ لونڈیوں والا سلوک کیا، جنہوں نے باپ کے ساتھ نوکروں والا سلوک کیا، نوکروں والا. لیکن جب آپ پر میرے نبی آئے نا، آپ نے فرمایا ہوئے جس نے صبح صبح جنت کا دروازہ دیکھنا ہو تو اپنے ابا کے چہرے کو دیکھو. جس نے جنت میں جانا ہے، ماں کی خدمت کر لو. باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا اور ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھنا، یوں سمجھ لو کہ تمہیں اللہ نے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیا. سبحان اللہ. آج لوگ پوچھیں سجاد وارسی اور بابر وارسی سے، ان کا والد دنیا سے چلا گیا. لوگوں یہ مت سمجھو کہ بابا گھر پہ بیٹھا ہے، پھٹی پرانی قمیض پہنی ہے، تہمت پھٹا ہوا ہے، سر پہ دستار پھٹی ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہے تجھے پتہ نہیں اس بابے کی پاور کیا ہے اور بڑھیا ماں کی پاور کیا ہے. باپ اور ماں اگر تیرے اور میرے لیے ہاتھ اٹھا دے
تو یوں سمجھ کہ تیرے اور میرے لیے نبیوں نے دعا کی ہے۔ یا رسول اللہ، آقا نے فرمایا اولاد کے حق میں ماں اور باپ کی دعا نبیوں کی دعاؤں کا درجہ رکھتی ہے۔ یا رسول اللہ، نبیوں کی دعا؟ فرمایا جیسے اللہ اپنے نبیوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اسی طرح اللہ ماں اور باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ اولاد کے حق میں ہوں، اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ بندہ دعاؤں سے چلا جاتا ہے، دعاؤں سے پچھڑ جاتا ہے۔ آج یہ بندہ میرے رسول کریم کی بارگاہ میں بندہ آ گیا، نوجوان آ گیا، وہ نوجوان ابھی یہیں بھی ہے، ملک میں ہے، توجہ کیجیے گا، مجھے آپ کے 7 منٹ چاہیے، میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، زندگی رہی پھر آگے چلیں گے، وقت تیزی سے آگے کی طرف جا رہا ہے، لفظ میں یہ بول رہا ہوں، نوجوان ہے، اس کے پاس چند بکریاں ہیں، اور وہ بکریاں لے کر اپنے ابا حضور کو کہتا ہے ابا میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، میری بکریوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ وقت گزرتا گیا، باپ کام کاج کوئی نہیں، گھر کے خرچے کے لیے بکریاں بیچ ڈالی، ایک بکری بکی، دوسری بکی، تیسری بکی، چوتھی بکی، پانچویں بکی، چھٹی بکی، ساتویں بکی، آٹھویں بکی، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں ساری بکریاں بیچ ڈالی۔ اور جب وہ بچہ گھر لوٹ کے آیا، ابا میری بکریاں کدھر گئیاں؟ کہا بیٹا میں نے بیچ ڈالی۔ دوڑتا ہوا رسول کریم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرے باپ نے میری بکریاں بیچ ڈالی، میں اپنے باپ سے حساب و کتاب کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے اپنا غلام روانہ کیا، جاؤ بلا کے لے آؤ، اس سے حساب و کتاب کریں۔ دوستو توجہ کے ساتھ سننا، آج کچہریاں بھری پڑی ہیں، آج ہر طرف چلے جاؤ بڑے بڑے جرگے، یہ شاہ محمد صاحب بیٹھے ہیں، راجینامے کرا رہے نے، کس طرح راجینامہ؟ پتر نہ دے پیو نہ، پتر نہ دے پیو نہ، خان صاحب کدھر گئے سو؟ اکھلانے روسی دے سر انہوں نے راجینامہ کرا گیا، وہ رشتہ کیا ہے؟ کہا باپ اور بیٹے کا۔ کچہریاں بھری پڑی ہیں، ایڈوکیٹ دوست تشریف فرما ہے، پوچھنا چاہتا ہوں تسی کیس سلسلہ لڑ رہے ہو؟ وہ دی پیو اشانی دینا پیا، وہ پیو اشانی دینا پیا۔ آج وہی بندہ اس دور میں دوست رسول اللہ سے جا کے شکایت کی، آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے باپ کو کہتے ہیں ابا سونیا بچہ جنہ کم کرے وقت اصل کی یہ دیاڑا نہ ٹکڑا پہرے وقت، تجھے کیا پتا؟ اپنے آپ کو سمجھ، جب تیری اپنی اولاد ہوگی تجھے حیثیت کا پتہ لگے گا۔ ساڑیاں اپنی اولادوں میں سن قدر آئی کہ ساڑھے ایک باپ نے کتنے بچوں کو پالا ہے۔ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، 36 سال عمر ہو گئی، ہم بھی یہ دیکھتے ہیں 7 to 8 پتروں کی ہی پیو پالنا، لیکن وقت یہ آ چکا ہے 8 بچے اپنے باپ کو نہیں پال سکتے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ اے بھائی جی اے تسا لے جاؤ، اے میرا کام نہیں چلنا، میرا کاروبار نہیں چلنا، ہر چیز میں تقسیم ہے، لیکن آج ماں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، آج باپ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آج کی پاپر اور سجاد وارسی کے والد کی محفل میں آنے والوں ایک پیغام لے کے جانا، خوش بخت بندہ کون ہے؟ خوش نصیب بندہ وہ ہے کہ جس کے حصے میں اللہ نے ماں اور باپ کو کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ جس کے حصے میں اللہ ماں اور باپ کر دیتا ہے۔ دوستو زمانے میں کبھی وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ آؤ میں اس دن بھی عرض کر رہا تھا، آج ربط جڑتی ہوئی بات آ رہی ہے، حضرت علامہ مولانا حسین احمد مدنی شیخ پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کہتے ہیں پاکستان اور ہندوستان جب پاکستان بنا، آپ کہتے ہیں کہ میں آیا، کہا گیا چلو بھائی چلو نکلو یہاں سے، رات کو بھاگنا ہے، سکھوں سے بچنا ہے۔ آپ علامہ صاحب فرماتے ہیں میں گھر میں آ گیا کہ میرے گھر میں کون سی ایسی قیمتی چیز ہے جس کو میں اٹھا کے لے کے جاؤں؟ اگر جانور ہے تب، اگر کوئی اور چیز ہے تب، اگر کوئی سامان ہے تب۔ آپ کہتے ہیں مجھے اور کوئی قیمتی چیز نہیں لگی، مجھے چرپائی پہ پڑا ہوا وہ مریض، گٹھیا کا بیمار، وہ میرا باپ پڑا ہوا نظر آیا، میں نے اس کو اپنی چادر کے اندر لپیٹ کر میں نے اپنی پشت کے ساتھ لٹکا دیا۔ باپ کہتا ہے پترا میں تے کہنے نہیں مر جانا ہے، تم میں نے چھوڑ اور بھی قیمتی چیز لے کے جا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میں نے قرآن پڑھا ہے، بولو بولو بولو، سبحان میں نے اللہ۔ قرآن پڑھا ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے۔ ابا دنیا کی چیزیں پھر مل جاتی ہیں، ماں سے پیو چلے جائیں پھر قدر نہیں لگتے۔ ماں اور باپ سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ میرے باپ کی کمی کو، میرے مصطفیٰ نے اپنے ابا حضور کی کمی کو ایک دن آ کر کمرے میں بیٹھے، اماں حضور رو رہی ہے، سیدہ آمنہ پاک کو روتے دیکھا، کہا ماں رو کیوں رہی ہے؟ کہا آپ کے ابا کی یاد ستا رہی ہے۔ آگے سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اماں آپ کو ابا میرے کی یاد آئی،
आप रोती हैं। जब मैं अहले मक्का में औरों के बाप को देखता हूँ, मुझे भी जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला बड़े याद आते हैं। ये माँ और बाप की बड़ी मोहब्बत। आप फरमाते हैं कि मैंने अपने बाप को पुष्ट पे लगाया, मैं उसको लेकर चलता गया, हमारे पीछे सिख लग गए। एक जगह ऐसी आ गई कि हम पर हमला हो गया, हमें उन्होंने घेर लिया। मेरा बाप कान में कहता है, ए हुसैन मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैंने वैसे भी मर जाना है, तू मेरे पीछे क्यों? आप फरमाते नहीं, कहते अल्लाह करते हुए हमने बॉर्डर क्रॉस कर दिया। बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जब हम पहुंच गए, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज मुझे मेरे बाप ने कहा, तवज्जो, आज मुझे मेरे बाप ने कहा, पुत्रा जिस तरह तूने मुझे हाथों पे उठाया है, अल्लाह तुझे तेरी जो इस मखलूक है, मेरे बेटे को भी तेरी मखलूक अपने हाथों पे उठाती हुई नजर आए। वो वक्त आया कि आप एक्सीडेंट हो गया, दोनों टांगें आपकी टूट गई, आप हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हैं, बाहर प्लांटें लग गई, लोग जमा होना शुरू हो गए। डॉक्टर कहने लगे, ये क्या है, ये कौन बंदा है, इतना गरीब सा बंदा है, मौलवी है, इतनी मखलूक क्यों है? हर कोई कहता है हम उसे देखना चाहते हैं। अल्लामा हुसैन बैठ कर कहते हैं, लोगों ये मुझ में कमाल नहीं है, ये वो कमाल है जो मेरे बाप मुझे चाहते हुए दुआ दे के गया है। दोस्तों दुआ कराई नहीं जाती, अम्मी जी दुआ करो, अब्बा जी दुआ करो, काम ही ऐसे कर कि तेरे माँ और बाप की जुबान से दुआ निकल जाए। काम ही ऐसे कर तेरी माँ और बाप की जुबान से दुआ निकल जाए। तो मैं बात कर रहा था, मुस्तफा करीम की बारगाह में आ गए, बुला के लिया उसके अब्बा को, बुला के लाया गया। जैसे ही सुना कि रसूलुल्लाह ने बुलाया है, बूढ़े ने पूछा क्यों बुलाया? कहा तेरा पुत्र गया है, कोई हिसाब किताब करने गया है। आप कहते हैं जैसे बाप ने सुना कि आज मेरी शिकायत रसूलुल्लाह की बारगाह में की जा रही है, अब्बा ने रोना शुरू कर दिया। रसूल करीम की बारगाह में मेरे बोले रसूल ने फरमाया थोड़ा पुत्र है? जी मेरा पुत्र है। ये हिसाब किताब करना है, कोई 12 बकरियां ना हिसाब किताब। बाबे ने आंसू पूछते हुए कहा, दिहाड़ा बड़ा चंगा है, वक्त बड़ा चंगा है, अगर एक हिसाब करना है मैं ना हिसाब आज मैं ना हिसाब करूं, आज मैं ना हिसाब करूं। रसूल करीम ने फरमाया जी बोलिए, आप बोलिए। फरमाया पहले तो इसको इसका हिसाब लो, अगर मैं और मेरी बीवी ना होती तो इस दुनिया में कैसे आता? पहला हिसाब। फरमाया दुनिया में कैसे आता? चलो आ गया। ये तो लोथड़ा सा था, बिल्कुल लोथड़ा सा था। ये तो मक्खी नहीं डाल सकना सी, ये तो जिसमें मुझे कपड़ा नहीं कर सकना सी। मैं इसकी मोहब्बत में इसको उठाता, थकियां गला करना, मेरे बेटे ने खाना खाया, मेरे बेटे ने पानी पिया, लोग कहने लगे बाबा पागल हो गई, ये बच्चा किधर गला करना, लोगों चुप करो, ये मेरी मोहब्बत है। ये तो खा नहीं सकता था, ये तो पी नहीं सकता था, मैंने खिलाने के लिए इसका बंदोबस्त किया, मैंने पिलाने के लिए इसका बंदोबस्त किया। अब मैं जो जुमला बोलने लगा हूँ, तवज्जो से सारे बंदे मेरे तवज्जो करो। लोगों हमारे रब कितने हैं? एक रब। लफ्ज़ रब का मतलब क्या है? अल्लाह नहीं, पालने वाला। तू इस बात को पूरा कह रहा है जिसे रब भी कहा जाता है, वो हकीकी पालने वाला है, ये वो है जो उसके दिए से तुझे पाला। इसलिए क्या बोल रहे हो? इस बात की आगे बात करते हो, दूसरों के पता, तुझे पुराने जमाने में गला कर रहे हो। बाबा बेशक बाबा है, पुराने जमाने का नहीं, लेकिन उसने चप्पे चप्पे पे ठोकर खाई है, और पता नहीं कितने बंदों की बातें सुन के शाम तेरे सामने रोटी रखने वाला है, खुद भूखा रह के तेरे चंगी रोटी खिलाने वाला। ईद पे खुद फटे कपड़े पहनकर, फटे बूट पहनकर, तुझे अच्छे कपड़े पहनकर लोगों को कहते हो मेरा पुत्र तकी। जमाने में आज जब कोई बंदा पूछता है, अक्सर ही कहता हूँ 16 साल हो गए मुझे ये लफ्ज़ कहते हुए कि कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, मैं कहता हूँ मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे अब्बा हुजूर है। प्यो तो बड़ा कोई नहीं, ये बाप वो बेस्ट फ्रेंड है जो तेरी खुशी को की खुशी समझता है और जो चाहता है कि तू आगे निकल जा। हमने बड़े बड़े दोस्त देखे, शुरू जो बड़ा बिस्मिल्लाह कारोबार हुआ, आतिश पहुंचे तो रुस गए, एक ना तेरा तू तो दोस्त है। तो मैं दोस्ती अगर है मां तो प्यो ना दोस्ती कर। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। साढ़े को तो टाइम ही नहीं, साढ़े को तो टाइम ही नहीं मां तो प्यो ने दोस्ती करने वास्ते। शामी आने मैं थकिया, मैं जुलिया, ऊपर जाके तो अपने बच्चों से लग जाता है, ऊपर जाके तो अपनी घर वाली से बातें करता है, कर तेरा हक बनता है। लेकिन याद रखिए ईमान
حضرت بائی حضرت بستانی فرماتے ہیں جیڑا ٹائم بندہ اپنے ماں کے پیو کو بہ کے گزارے مطلب یہ قیامت کے دن اس وقت کا حساب نہیں دیا جائے گا. سبحان اللہ. کیا سمجھ رکھا ہے اماں اور ابا کو تمہیں؟ یہ بالکل چھوٹی سی مخلوق ہے. آئیے پھر دوبارہ چلتے ہیں کیونکہ وقت کافی جلدی بیت گیا. میں کر رہا تھا رسول کریم نے فرمایا ہاں جی یا رسول اللہ میرا صاحب لو اس کو لوں یہ میرا پتر اگر صاحب لے رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ چھوٹا سا تھا میں نے اسے پالا میں نے انگلی پکڑ کر اس کو سکھایا یہ تو چل نہیں سکنا سی یہ تو ٹور نہیں سکنا سی. پھر یہ بڑا ہوا میں نے پیار کیا یا رسول اللہ اس وقت میری بھی جوانی بڑی شباب میں تھی میں بھی ہرا بھرا تھا. آج میری حالت بھی خزاں جیسی ہو گئی ہے جیسے خزاں کے موسم میں پتھر گر جاتے ہیں. اون تو میرے گوڑے میں دکھنے اون تو میری کمر میں دکھنی. آپ نے بیٹھ کے اٹھ نہیں سکتا اٹھا ہوں تو بیٹھ نہیں سکتا. یا رسول اللہ میں نے ساری جوانی اپنی اولاد کو دے ڈالی ہے. یا رسول اللہ میں نے اپنی سارا شباب اپنی اولاد کو دے ڈالا ہے. میرے رسول اللہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے جب آنسو آئے تو میرے کونین کے رسول نے نوجوان کو قریب بلا لیا اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تو بھی اپنے باپ کا ہے تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے میرے امام نے فرمایا لوگوں جس کا میں ترجمہ اشعار کی صورت میں کرتا ہے ماں باپ نے جنت دو ماں باپ نے جنت دو اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے جنت دو اے پاک نبی فرما گئے خدمت کی دیجدار خدمت کی دیجدار جنت اللہ کریم مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ کریم ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری 1 منٹ صرف میں عرض کرنا چاہتا ہوں زمین پر ہم رب کے کیا ہیں خلیفے. خلیفے بولو بولو خلیفے بولو کیا ہے خلیفے. ہوں کوئی بھی کام کرن تو پہلے سوچیو کہ اللہ اسے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجے. بولو سب پریشان ہو گئے رب کریم نے قرآن سن کے نانا خوش ہو بھائی. اللہ نے آپ اپنا خلیفہ کہا ہے الہی گل ہے ساڑھے کو معصوم زینب نہیں بچ سکی. اس دن وہ میں اکثر مسکین سے بیٹھے ہیں وہ پولیس والے بھائی سے بدکسر انٹرچینج مڑے ہیں تو وہ نال بہ گئے. بڑی گرمی سی گرمی پورے سیٹی ہوئے گرمی سے. میں ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہوں جی 6 مہینے تو سے مظلوم پکڑ رہے ہیں کیا ہوا جی جی ڈھونڈتے رہے 6 ماہ کے بعد ملا ہے وہ جی قصور کیا ہے وہ چھوڑے جو مولوی صاحب پھر بھی
کہنے لگا یہ وہ ظالم ہے جس نے اپنی بچی کے ساتھ زنا کیا. خلیفہ او خلیفہ توجہ کر، تجھے رب نے بڑی شان سے پیدا کیا ہے، اس پر رب نے بڑا کرم کیا ہے. رب نے اپنی پہچان کے لیے 1,34,000 فرشتوں کو بھیجا ہے جو تیری صورت پر تھے. کردار تیرا ایسا ہونا چاہیے جیسے سونے نبی کا تھا. میرا سونا نبی زمین پر ہاتھ ہے تو صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سبحان اللہ. سچا بھی ہے. تو ذرا محلے میں باہر نکل، تیرے ساتھ 10 بندے بھی کھڑے ہوتے ہیں، محلیاں چھوڑ کرے کہ تو تیرے میں کتنے بندے ہیں. اس لیے آج کردار کی ضرورت ہے دوستو، کردار کی ضرورت ہے. انسان اپنی عبادت سے نہیں پہچانا جاتا. میرا جملہ سن لو پڑھے لکھے لوگوں، انسان اپنی عبادات سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ وہ بولے تو پتہ لگے اندر کوئی نہیں دکان ہے یا ہیرے نہیں دکان ہے. سبحان اللہ. لین دین ہوئے سے پتہ لگے کہ افرادی ہے یا چنگا بندہ ہے. میرے رسول کریم تو وہ رسول کریم ہے، وہ سونے نبی ہے. اونٹ پسند آ گیا، آپ نے کہا لوگوں اونٹ بیچنا ہے میں بیچنا ہے، تو میں پیسے پا دیا، فرمایا چلے جاؤ. دوسرے لوگ آکر لگے یہ مسلمانوں کا نبی ہے، آپ نے ویسے ہی دے دیے، لوٹ کے نہ آئے. وہ کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا، چہرہ اتنا سونا ہے کہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اس لیے مسلمان توجہ کر، ہمیں اپنی اصل کو پہچاننا ہے. دنیا میں کتنے جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں، یہاں سے اٹھ کے جانا نصیب ہو نہ ہو. آج معافی مانگ اور اس کی اپنی پہچان سمجھ. کوئی کہتا ہے میں ایم پی اے ہوں، میں ایم ایل اے ہوں، میں فلاں ہوں فلاں. اللہ سارے بھی ہوتے دے وے، سارے بھی عزت دے وے، میرا رب دیتا ہے. لیکن خوش بخت بندہ وہ ہے جو دن میں 5 مرتبہ اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے. سبحان اللہ. ہم کیسے ہیں؟ فجر یہ والا نہیں آ جا، زور سے آ جا، اثر سے آ جا، مغرب سے آ جا، عشاء سے آ جا. ہم کے تو بڑا ضروری کام ہے. یہ ضروری کام نہ سمجھ، زندگی سمجھ کے لمحے کو سمجھ. نماز کا پابند بن، قرآن پہ عمل کر. سب سے بڑا پیغام آج کی مجلس میں 2 کام ایسے ہیں جو چھوڑ دو اللہ تمہاری زندگی میں نور لے کے آئے گا. ایک حرام کھانا چھوڑ دو، دوسرا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. سبحان اللہ. کوئی وعدہ کرو نا آج کی مجلس میں کہ اللہ آئندہ کے بعد ہم یہ کام نہیں کریں گے. کسی نے زندگی میں سامانا نہیں پتا آج اور باہر نکلنے چکے پر ہارٹ اٹیک ہو گیا. جب یہ روح قبض کرنے والا فرشتہ آتا ہے ایسا کہنے ہیں میرے کو جوان کیا ہونا، وہ جی انشاءاللہ جی کل تو جی، وہ جی انشاءاللہ